أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الاعراف سورۃ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 5واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے سورہ انعام جو ہے اس کا جو ہے وہ 5واں رکوع ہے، اور 7واں پارہ جو ہے اس کا یہ 11واں رکوع ہے۔ 7ویں پارے کا یہ 11واں رکوع ہے، سورہ انعام کا یہ 5واں رکوع ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 48۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، دنیا کے اندر انسان کی آزمائش اور انسان کا امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فراوانی دے دے۔ مال و دولت کی کثرت آدمی کے اچھا یا نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کافر لوگ بھی جب اپنی سرکشی میں حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ پھر ان کو بھی ڈھیل دے دیتا ہے اور دنیا کے خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ دنیا کی فراوانی ہماری کامیابی کی دلیل ہے، یہ حماقت ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کان، آنکھیں، دل و دماغ، یہ نعمتیں جو دی ہیں نا، ان سے اگر بندہ فائدہ نہیں نہ اٹھاتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے ان نعمتوں کی وجہ سے جہاں یہ مجرم ہوگا، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ان نعمتوں کو ختم کر دے تو کوئی ہے جو ان کو لٹا سکے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر انبیاء کا جو مقصد بعثت ہے، اللہ نے کیوں نبی بھیجے، ایک تو نبی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، اور پھر جو مکذب لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بیان کیا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی نبوت پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے ایک ہی آیت میں۔ فرمایا وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ یعنی نبیوں کے مشن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نبی مبشر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی، جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے یا انکار کی طرف جاتے ہیں انہیں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں رحمت اور عذاب، رحمت کی امید، عذاب کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ آپ کبھی قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مومن کی کامیابی کی بھی یہ دونوں خوبیاں بیان کی ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ایک طرف ڈر بھی ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ ہو، دوسری طرف رب کی رحمت سے امید بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا نبیوں کا مشن یہ ہوتا ہے ما نرسل المرسلین، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے بالخصوص سورۃ احزاب میں علم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا امت پہ گواہ بنا کر کے اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور نبی علیہ السلام باقاعدہ کہا کرتے تھے لوگو انا النذیر العریان بین یدی الساعہ، لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کھلا اعلانیہ تمہیں ڈرانے والا ہوں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ میں اب نبی نے اپنا مشن، نبیوں نے مشن ادا کیا، تمہیں جو ہے اللہ کی رحمت کی نوید بھی سنائی اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی۔ فمن آمن،
جو کوئی آدمی ایمان لے آیا، اس نے اللہ کو مان لیا، نبیوں کو رب کی تعلیمات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، فمن آمنا واصلح، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بدل بھی لیا، اصلاح کر لی، خالی زبان سے نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام عمل کردار کا نام ہے۔ دیکھو نا قرآن جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالی اللہ دعویٰ نہیں مانتا۔ جس طرح وہ ایمان لائے وہ اصلاح، اور انہوں نے اصلاح کر لی، اس ایمان کا رنگ نظر آتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہے، انقلاب ہے، اس میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ تو اگر بدلاؤ نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، اس کے اندر کو فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اندر سے کھوٹا ہے، اسے صحیح معنوں میں مانا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ عمل دلیل ہے ایمان کی، جو ایمان کا حصہ بھی ہے۔ مایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی ڈر ان کو، کوئی خوف نہیں گا ان کو، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ حزن اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خوف، ڈر، اس چیز کا تعلق ہوتا ہے آنے والے وقت سے، آنے والے حالات سے، اور حزن اور غم یہ ہوتا ہے سابقہ معاملات پر جو گزر چکے ہوتے ہیں۔ میا فلا خوف علیہم، اب دنیا چھوڑ کے جانے پر انہیں اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ وجہ انہوں نے اپنی مرضی کی ہی نہیں ہے، انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہے جیسے نبیوں نے سمجھایا تھا، جیسے رب نے بتایا تھا۔ ولا هم يحزنون، انہیں دنیا چھوڑنے کا وہ غم بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا جو ہے اس کو دل لگایا ہی نہیں، دنیا کے لیے جیے ہی نہیں تھے، اور دنیا تو ضرورت تھی نا، انہوں نے دنیا کو استعمال کیا اپنی ضرورت کی حد تک، اسے دنیا رہ گی جائے پیچھے، ان کو پرواہ کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں۔ تو نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا، نہ رب کے ہاں جانے کا کوئی ڈر ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن جو نبیوں نے ڈرایا، دعوت دی، سمجھایا، لیکن جو نہیں مانا، جس نے تو ایمان لیا، بدلاؤ پیدا کر لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا دنیا آخرت میں، اور جو نہیں مانتا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، ہماری ایتوں کو، یمسہم العذاب، چھو لے گا ان کو عذاب، پکڑ لے گا ان کو عذاب، پہنچے گا ان کو عذاب۔ کیوں عذاب آئے گا؟ اب دیکھو اللہ زیادتی نہیں کرتا، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ کہا ہے نا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، پھر عذاب کیوں دیں گے؟ یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھوئے گا، کیوں؟ اللہ نے وجہ بتا دی، بما کانوا یفسقون، یہ عذاب کیوں پہنچے گا؟ اس وجہ سے جو وہ برے عمل کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، یفسقون، جو وہ بدکاریاں کرتے رہے، جو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ کافر لوگ مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں، سچے نبی ہیں آپ فلاں چیز لا کے دکھائیں، آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، عالی شان محل، اس زمین کو ذرا پہاڑوں کو سرکا کے میدانی علاقہ بنا دیں، طرح طرح کے جو ہے وہ مطالبات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں نبی علیہ السلام کے سے متعلقہ 3 بنیادی شبہات دور کر کے آپ کا منصب واضح کر دیا۔ ایک مطمئن قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے بات کہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، مطالبہ تھا نا کہ آپ کے جیسے سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، بیت من زخرف، کہ آپ کے سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، آپ کا فلاں چیز ہونی چاہیے۔ میں میرے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں نہیں تمہیں کہتا، میرا یہ دعوی نہیں ہے کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے خزانے ہیں پھر کس کے پاس؟
کیا مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں نبی علیہ السلام، نبیوں کے بھی امام، نبیوں کے بھی امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، جنت جا کے اشاروں سے کھلنی ہے، اللہ نے بڑے اعزاز دیے۔ اب جب نبی جو ہے، نبی علیہ السلام جو ہے، آپ کے پاس اللہ کے خزانے نہیں، تو آپ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے خزانے ہو؟ اللہ نے تو واضح کہا للہ خزائن السماوات والارض۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے عقیدہ توحید سمجھنا چاہیے۔ اب پھر کیا مانا رہ گیا گنج بخش؟ ہماری یہ قوم کا تو المیہ ہے نا، انہاں بچارے ہوں اردو بھی نہیں آتی، اگے تو مصیبت سی نا عربی دین نہیں سی آتا، ہوں اردو بھی نہیں سی آتی، کتے اذان بج رہا ہے تے کتے فلاں رپورٹ بڑی مثبت ہے۔ آپ پڑھے لکھے جڑے اینکر نے نا لم یہ بوجھ، انہوں نے اینا نہیں پتا لفظ مثبت ہے کہ مثبت ہے۔ اب بڑے بڑے جرنلسٹ پر سن کے ویکھ لیا، کیونکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، ایک قوم انگلش پڑھ توری ہے اردو ہی گئی چو۔ اب ان کو کون بتائے کہ گنج بخش کا معنی کیا ہے؟ جمے پنجاب چاں مادری زبان قومی پنجابی قومی زبان، اردو دینی مذہبی زبان، عربی لکھیا ہوتے فارسی چ۔ گنج بخش خزانے دینے والا، بھئی جب کے خزانے ہیں کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام سے اللہ نے کلوایا میرے نبی آپ کہہ دو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ہے کس کے پاس؟ قرآن نے یہ بتا دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ اب ایمان عقیدہ قرآن سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی گنج بخش ہوتا تو رسول اللہ ہوتے، نبی سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ نے کہا میرا نبی کیا تو میرے پاس خزانے اللہ کے خزانے۔ پھر قرآن نے صرف اتنا نہیں کلوایا، قرآن نے ایک اور بھی بات سمجھائی ہے۔ مال غنیمت آتا رہا، نبی نے برملا کہا اللہ یوتی وانا قاسم، میرا رب مال دیتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں قاسم ہوں، جو اللہ دیتا تقسیم کرتا ہوں۔ لیکن کہو خزانے، سب سے آخری سورت سورت توبہ 10ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے جہاد کے لیے سواریاں لینے کے لیے، کہا میرے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے، وہ آئے مایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہ، جہاد سے جن لوگوں کو اللہ نے مستثنا قرار دے دیا کہ نہیں نہ جہاد میں شریک ہوئے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج، بھائی کوئی نبینا ہے جہاد پہ نہیں جا کوئی اسے کوئی گناہ نہیں، نظر نہیں آتا، کوئی بیمار ہے کوئی اسے گناہ نہیں، کوئی لنگڑا ہے کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح وہ مسلمان جن کے پاس سواریاں نہیں بیچارے جانے کے وسائل اسباب ہی نہیں ہیں، مایا ولا علی الذین اذا ما اتوک، ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواریاں عطا فرما دیں۔ قلتا، تو آپ آگے سے فرما دیتے ہیں لا اجد ما احملکم علی، نہیں میں پاتا وہ چیز جو جس پہ تمہیں سوار کر دوں، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سواریاں نہیں۔ اب وہ صحابہ اکرام ان کا تڑپ جذبہ، وہ اسلام سے وفا خلوص کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم جہاد میں جائیں، اللہ کے دین کے لڑیں، تولوا، وہ پلٹتے ہیں، واعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حزنا، اس غم کی وجہ سے اللہ یجد ما ينفقون، کاش ان کے پاس بھی ہوتا اللہ نہ خرچ کر لیتے۔ اب نبی خزانے دینے والا ہوتا یا خزانے اختیار ہوتا، نبی مختار کل ہوتا، آپ کے پاس دنیا کے اختیارات ہوتے، ہر چیز دینے پہ قادر ہوتے، تو بتائیے جہاد کے لیے اللہ کے دین کا غلبہ آپ کا مشن تھا، صحابہ جان دینے کو تیار ہے، سواریاں کوئی نہیں، خالی سواریاں لینے آئے ہیں، اور آپ کہہ رہے میرے پاس دینے کو نہیں ہے۔ تو اب بتائیے جب نبی علیہ السلام جیسی ہستی جو ہے اللہ نے قرآن میں پریکٹیکلی عملی یہ بات بتا دی، اب اس کے بڑھ کے کون ہوگا جو دنیا کو خزانے دے، دنیا کو نوازے؟ پھر کیا معنی رہ گیا گنج بخش کا؟ تو پھر اس سے بڑا شرک کیا ہوگا اللہ کے ساتھ؟ کہ اب یہ ہوتی ہے دلیل جس کو اللہ نے قرآن میں 2 مقام پہ سمجھایا ہے، 2 مقام پہ، ایک سورہ یوسف میں ایک سورہ نجم میں۔
اللہ نے فرمایا ماتا یوسف علیہ السلام نے جب وہ ساتھی دو آئے تھے نا جیل میں، یوسف علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے نے یہ عقیدہ سمجھایا تھا، کہا تھا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جن کی بھی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو یہ ایسے صرف نام ہے، یہ نام بھی کیا ہے، کہاں سے آئے، سمیتموها تم نے نام رکھ لی، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے ہیں۔ اگر پوچھو گے ان ناموں کی دلیل، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری نہیں۔ اور سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسماء، یہ فقط نام ہیں، سمیتموها تم نے یہ نام رکھ لی، انتم تم نے، وآباؤکم اور باپ نے، ما انزل اللہ من سلطان، کو دلیل اتاری۔ بھئی مسلمان ہو نا دلیل سے، تو بتاؤ کہ علی حجویری کے داتا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیگ دیتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، منتے مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ سونا دروازہ نا رضا شاہ پہلے نے چڑھایا نا، رامدے بادشاہ نے، رضا شاہ پہلے خمین تو پہلے چڑھایا سی، ٹھیک ہے۔ اتنا کچھ کرتے ہو، دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کس لیے کہ خزانے ملنے، نوازے کا سرکار، زندہ اللہ بھی ہے، زندہ دار بزرگ بھی نے۔ اللہ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے نبی کیا دی میرے اللہ کے خزانے نہیں، ولا اعلم الغیب، اب دوسرا بڑا مسئلہ یہ سمجھا دیا، اور میں غیب نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک عقیدہ نظریہ بنا دیا کہ نبی عالم الغیب ہے، نبی غیب جانتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ عقیدہ بڑا کلیئر کٹ سمجھایا ہے، یہاں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ نے اپنی صفات بیان کی تو فرمایا ظاہر اور پوشیدہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہیں فرمایا اللہ قل لا یعلم من، سورہ نمل ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمان و زمین میں رب کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا، دو طرح اللہ نے اعلان کروایا، ایک یہاں پر سورہ انعام 50 نمبر آیت، نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا میرے نبی آپ کہہ دیجیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سارے خیر بلائیاں سمیٹ لیتا، کٹھیاں کر لیتا، خزانے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ غیب جاننا ہوتا کوئی تکلیف، تے تکلیفاں آئیاں کہ نہیں نبی علیہ السلام کہ آپ تکلیفاں پہنچنا بھی دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جان رہے۔ فرمایا اگر میں غیب جاننا ہوتا بڑے خزانے جمع کر لینا اور مینوں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچ۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ماں عائشہ تے تہمت لگی، مہینہ پر پریشان رہے، ماں عائشہ دا ہار گم ہویا تے اونٹ دے تھلے پیا ہے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو لبن کلیا تے نماز دا ٹائم ہو گیا، پانی بھی کوئی نہیں تے یہ تیمم دے احکام نہیں ہے تے صحابہ پریشان، نماز آیا ہون رہی ہے۔ تے حتیٰ کہ بعد صحابہ نے شکایت لا دی ابوبکر صدیق نو کہ ویکھو یار ٹھیک امی عائشہ مول تاری بیٹی بھی تے ہے نا، او ویکھو اللہ نبی نے رکے ہوئے نے، نماز وچ آیا ہون رہی ہیں، ابوبکر صدیق ہے ناراض ہوئے میں عائشہ نہ، بلکہ انگلی دے نال چوکا ماریا کہ تو اللہ نبی روکیا ہویا، ماں جی کہندے میں اپنے آپ برداشت کر لیا کہ نبی علیہ السلام تے خلل نہ پیدا ہو۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سب واپس آ گئے، اللہ نے تیمم دے احکام نازل کرتے بھی پانی نہ لبے تے مٹی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تے یہ اونٹ اٹھیا تھلوں ہار نکلا ہے، تے جے نبی عالم الغیب ہوندے غیب جانتے ہوندے پھر دسو ہن صحابہ نوں لبن کدی لوڑ ہے؟ نماز ضائع ہون رہی ہے، نماز ضائع پئی ہوندی ہے، لیکن ہار تھلے پیا پر پتہ نہیں، نماز پڑھاؤں ڈے تے ابو داؤد حدیث ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھاؤں ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آئے تے آ کہنے لگے یا سب جتی تلا دیو، دورانِ نماز رسول نے جتی لا چھڑی، سارے صحابہ پیچھے جتیاں پائی سن لا چھڑیاں، نماز پڑھ کے نبی نے پیچھے پلٹ کے ویکھیا صحابہ جتیاں لائی ہوئیاں، آپ نے کہا اللہ دے بندے تانوں کی ہویا او تسی جتیاں کو لا چھڑیاں بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اتنا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا چھڑی اساں بھی لا چھڑی، سانو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لائی، سانو اتنا پتا کہ آپ نے لا دی اساں بھی لا چھڑی۔ آپ نے کہا میری جتی تھلے گندگی لگی سی کہ جبریل امین آئے تو انہاں دسیا کہ یا رسول اللہ جتی صاف نہیں تھلو جتی لا لو، میں اس واسطے لایا سی۔
صحابہ نے کہا سانو یا رسول اللہ یہ نہیں پتا تسا کیوں لائی، سانو اینا پتا تسا لا تے اسی لا چھڈی، ایمان انہوں آندے نے۔ تے نبی علیہ السلام کہ جو بندہ نماز پڑھنا ہو نا تے اپنی جُتی نظر دھیان مار لیا کرو، فَلْيَنْظُرْ فِينَا عَلَيْهِ، اپنی جُتی دی نظر مار لیا کرو، فَإِنْ رَعَى فِيهَا قَدَرًا، اگر تو گندگی لگے تے پھر فَلْيَمْسَحْ بِالْأَرْضِ، اونوں 3 واری زمین تے رگڑ لو، مل لو، پاک ہو جائے گی۔ دسو جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جان دے ہوندے جُتی نوں گندگی لگی تے نماز نیتی ہوئی ہے، دسو ہاں نبی علیہ السلام پھر گندگی والی جُتی پا کے نماز پڑھ دے؟ مایا والا عالم الغیب، سیرت بھری پئی نبی علیہ السلام نے چیزاں دے کہ نبی غیب نہیں جان، ایتھے کہندے پیر نے تے بلیاں بھی غیب جان دیاں۔ ایسا امت دا بیڑا غرق کیتا توحید دے معاملے چ، 13 سال اللہ نے لوائے نے نبی علیہ السلام، 13 سال، اور کی سمجھایا؟ 2 عقیدے سمجھائے نے، توحید تے رسالت، تیجا عقیدہ سمجھایا بھی مر کے اللہ نے جواب دینا جے دے بارے سوال ہونا چاہیے، رب دا تعارف کروایا، نبی دا تعارف کروایا، اور سوالاں جواب دے دسیا ہے کہ مرن تو بعد حساب کتاب لینا جی میں نہیں، رب نے 5 نمازاں جلدی فرض کیتیاں، نہیں روزے فرض کیتے، نہیں حج فرض کیتا، نہیں جہاد فرض کیتا۔ اب مکی پوری زندگی پڑھ لو، نہ روزے فرض ہوئے جے، نہ جہاد فرض ہویا جے، نہ حج فرض ہویا جے، بڑے بڑے ارکان بھی مدینے جا کے 13 سال مکے ہویا کی ہے، 13 سال تربیت کیتی عقیدے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ساڈے اتنے فرقہ وریے دا ظلم ہے نا، گل کرو چھوڑو جی بس، یہ اختلافی مسئلے، او جی انہاں تے بحث نہیں کرنا، او اللہ دے بندے او بنیاد نہ ہوے تے بلڈنگ نہیں کھلوندی۔ اللہ دے بارے کلیئر ہونا چاہیے بندے نو، نبی دے بارے کلیئر ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے اللہ دے بارے، نبی دے بارے بھی غیرت ہونی چاہیے۔ تہاڈی ساڈے اپنے معاملے تے غیرت ہوندی ہے، کیا کہ رب دے بارے غیرت نہیں ہونی چاہیے؟ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اچھا ہن ایک سوال ہے کہ اللہ نے بھی حل کر چھڈیا ہے، سوال یہ ہے جو نبی علیہ السلام جو غیب نہیں جانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او 50 سال آسمان میں تو 50,000 سال اللہ نے کتاب لکھی، یہ پھر کتوں پتہ لگیا؟ ہر شے سب تو پہلے نے قلم پیدا کیتا، یہ کتوں پتہ لگیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ دور دیا گلاں، نوح علیہ السلام دے معاملات، او پہلے نبیاں دے حالات، قوماں دے حالات کو نبی نے دسے، قیامت تک دے معاملہ دسے، فتنہ دے دور دسے، میرے تو بعد فلانا کام ہوئے گا، فلانا کام ہوئے گا، ابوبکر احد پہاڑ نے کہا ٹھہر جا، تیرے اوتے ہوئے کہ صدیق 2 شہید نے، یہ بھی دسیا عمر بھی شہید ہونا جے، عثمان عمر بھی شہید ہوئے گا تے عثمان بھی شہید ہونا ہے۔ وہ صحابیہ نو آخیا کہ تو شہید ہوئے گی، صحابی نے کہا دعا ہی کرو اللہ مینوں ایسی جگہ غزوہ شریک آ، میں شریک ہے، میں دوجا چلا ہے، میں وہ جی دعا کر دیو، میں اچ نہیں آنا تو پہلی چیز، تو پہلی جو صحابی دی دیا جو باہر نکلی ہے تے اونٹ ڈے کے فوت ہو گئی، مہرام رضی اللہ تعالی عنہ دی خالہ۔ آخر گلا کتوں آئیاں؟ قرب قیامت، قیامت دے حالات، قیامت دے معاملات، جنت جہنم دے معاملات، ہن یہ غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، وہی ہے۔ اللہ نے 2 چیزاں اتنے کیتیاں نے، غیب دی نفی کیتی، بلا اعلم میرے پیغمبر دس دو کہ میں غیب، اگر جو کوئی دس دے ایک ہی ہے، میں ان ولا اقول انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں ہاں، نوری بھی ہے، جو کو دس دیا کتوں ایسی بات کر رہے ہیں، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما اس چیز کی یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں صرف وحی دا پیروکار ہاں، جو بھی دسنا جو بھی کرنا وہ وہی نہ اللہ دے پیغام نہ اللہ دے حکم نہ کرنا، جنت دے لحاظ جنم دے لحاظ فتنہ دا دور، قیامت تک دے معاملات، دنیا بن تو پہلا دے معاملات، ہون دے معاملات، جو بھی آ میں اپنے غیب نہیں جے جاندا تے وہ سب دا منبع کی جے وہی۔ اور یہی فرق ہوندا امتی تے نبی چ، کوئی امتی نو وہی نہیں اوندی، نبی نو وہی اوندی ہے، نبی نو رب دسدا جے، رب سکھاوندا جے، اے مین بنیادی فرق ہوندا ہے عام بندے تے نبی دے وچ، کہ نبی جڑا ہے او دا رب نال رابطہ تعلق ہوندا جے وحی دے ذریعے، نبی نو وحی اوندی ہے، بندے نو امتی نو وحی، اے جے سارا منبع علم غیب نہیں ہے۔ بلا اقول انی ملک، میں یہ بھی دس دو کہ میں فرشتہ بھی، فرشتہ کی ہوندا ہے؟ نوری، نبی نے میں خلقت الملائکۃ من نور، مسلم حدیث، فرشتے نور تو بنے، وخلقت الجان من مارج من نار، فرشتے جنہاں نو اللہ نے شعلے مار دی اگ تو پیدا کیا،
وآدم ما وصف لکم، تے آدم علیہ السلام جو تم دسیا گیا ہے مٹی تو پیدا ہوئے، خلقنی خالقکم بشرا من طین، یہ مٹی تو تین مخلوقات نے، ناری، نوری تے خاکی۔ نوری فرشتے، ناری اگ والے جنات، تے مٹی والے انسان۔ آ تین وڈیاں مخلوقات نے، نوری، ناری تے خاکی۔ نبی علیہ السلام اولاد آدم چوں نے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی جو اولاد چوں نے، اگر نسل ابراہیم چوں نے علیہ الصلوۃ والسلام، باپ جب آپ عبداللہ دے گھر ماں آمنہ دے پیٹ چوں پیدا ہوئے نے، نبی علیہ نانکے بھی نے، دادکے بھی نے، اب کھاندے پیندے بھی نے، آپ دی دنیاوی ضروریات سی، بیویاں بھی سی، بچے بھی سی، نبی علیہ السلام بھوک بھی لگدی، قضائے حاجت دا معاملے پیش، اور انسانی اوصاف سے قرآن نے برملا کہ انما انا بشر مثلکم، لیکن اتنے بھی آ کے نبی علیہ السلام دے بارے بھی عقیدے وچ امت دا سکر نہیں الصلوۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، کی نبی اللہ دے نور چوں نور، اور باقاعدہ ایسا کفری عقیدہ کڑیا صوفیاء نے، اور صوفیاء کفری عقیدہ ہوں تھوڑا جا پالش ہو گیا، وہ کی کہنے لگے کہ ایک من کڑتے گل بنائی ہے، انہوں نے نبی حدیث کر کے پیش کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کن تو جو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ سا، میں بھی یہ پسند کیتا کہ میری پہچان ہوگی، تو کہنے لگے اللہ نے اپنی پہچان کراؤن واسطے کی کیتا، اپنی ذات تو ایک نور دا ٹکڑا الگ کیتا، اور اس نور نو نام دیتا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور تو اگے ساری مخلوق بنائی، نتیجہ کی بنے گا، مانا بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے نور دا، اللہ نبی ایک ٹکڑا رب دے نور دا، اگو پوری مخلوق ہے نبی دے نور وچوں، گویا کہ ساری چیز کائنات رب دا جز تے حصہ ہے۔ اے گند کھولیا کفریہ، اسا کی صرف دربار تو رسالہ نے کہا لسانی سرکار، باقاعدہ وہ لسانی سرکار نے چپل ماری ہوئی ہے رسالے دے وچ شروع وچ ہی رکھ دین دے نام دے اوتے، کفر آئے کفر بکدے نے سارے صوفی اکثر، اور کیوں ہے من گھڑت گلاں نے نبی اللہ منسوب کیتی ہوئی گلاں بے دلیل۔ تو یہ کہتے نہیں وہ یار سارا کچھ نظر نہیں آتا، خاندان، شادیاں، بچے، بیوی، کھانا پینا، ہر اور نہیں اتو اتو بشر سی، بچوں بچوں نور سی، یعنی ایسا شیطان نے دماغ پلٹا، تے اللہ نے ویکھو رب دی قدرت، اللہ دا قرآن ہے، اے کتاب ہدایت ہے، تے اللہ نے قیامت ہدایت بنا کلی ہے، رب نے یہ جو شبے توڑ چھڑے کہ قرآن پڑھ کے اتو اتو بشر ہوئے، بچوں بچوں نور ہوئے، یاد رکھو او دے اوصاف، او دے معاملات نورانی ہوندے، انسانی نہیں ہوندے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے اتو اتو بشر سی، بچوں بچوں کھادا سی، ماں مریم کو فرشتہ آیا سی، گل کرتے نے گل پہ ماں مریم پریشان ہو گیا، تے او ہے فرشتہ سی، فتمثل لها بشرا سویا، اتو اتو بشر سی، بچوں بچوں۔ لوط علیہ السلام کو فرشتے گئے تو لوط پریشان ہو گئے، قوم تو بڑی بغیرت ہے، تے میرے تے مہمان ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان گھبرا گئے کہ کی بنے گا، قوم ہی ایڈی خبیث سی، قوم ہی منہ چو کے دوڑی کے سانو جانا جی اپنی خباثت کا سامان میسر آ جائے گا۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے، تے فرشتیاں نے کہا گھبرانا نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ نے اس قوم کی تباہی کا فیصلہ کر لیا، صرف دے فرشتے پریشان ہو سر تک سانو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہے کی سی اتو اتو بشر سی، بچوں بچوں جڑا اتو اتو بشر ہوئے، بچوں بچوں نور ہوئے، او دے ساری صفات خوبیاں او رسولاں بشر فرشتیاں والیاں ہوندیاں نے، انساناں والیاں نہیں ہوندیاں۔ رب نے سارے شبہات توڑ دے، اسی وجہ نے قرآن کو کتاب ہدایت بنایا، نہ مننے کوئی نہ پڑھے تو وکری گل، مایا والا اقول لکم انی ملک، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں۔ قل حل یستوی الاعمی والبصیر، ہن اللہ نے سوال کر گل سمجھائی، اے دسو انا تے ویکھنا برابر ہو سکدا؟ یعنی یہ برابر نہیں، قل ہا استفہام انکاری کہندے نے، قل مایا کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا بینا اور نابینا، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ یعنی قط برابر نہیں، پھر بھی کو نہ سمجھے ضد بنائی ہے کہ ضد دا لاج تے کسی حکیم لقمان کو بھی نہیں ہونا۔ تو فرمایا افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ یہ جی بے تکے مطالبے ڈیمانڈا کرتے نبی اللہ نے کو تہاڈے کو مکان سن چاہتا ہونا چاہیے، تسی فلاں کر کے لاؤ۔ نبی دس سکتا کہ میں نہ تے فرشتہ ہاں، نہ میرے کو اللہ دے خزانے جو، نہ میں غیب، ہاں میں اللہ دا فرشتہ، رب دے حکم دا پابند ہاں، جو رب پیغام دا میں تانوں پہنچا چھڑدا۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا
وما نرسل المرسلین الا مبشرین منذرین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. فمن آمن واصلح، پر جو شخص ایمان لے اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جو جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، یمسهم العذاب، چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے رہے. قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہیں میں کہتا کہ میرے پاس، نہیں میں کہتا تم کو، لا اقول، نہیں میں کہتا لکم تمہارے لیے، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا، پورا قرآن پڑھو کتے دھیان ماریا جے کتے اللہ نے نبی نے کہا نا عالم الغیب، یہ تو گل کہی میں غیب نہیں، لا عالم الغیب تو پورے قرآن چ ہے، لیکن یہ کتنی کہنا عالم یہ تو ہے لو کن تو عالم الغیب، اگر غیب جانتا تو میں کچھ کر رہا، لیکن یہ کتنی کہ میں غیب جانتا، لا عالم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما اس چیز کی، یوحی الیہ، جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف. قل، کہہ دی، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا جی کا برابر ہے اندھا اور بینا، دیکھنے والا، یعنی برابر نہیں ہو سکتا. فلا تتفکرون، کیوں کہ نہیں تم، کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے. سوال میں ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.